إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم तमाम तर तारीफ़ात हम्द व सना बुज़ुर्गियों की बरियाई अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीकी ज़ात गिरामी के लिए बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम सय्यदुर रसूल ख़ातमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हज़रात मुहतरम इब्ने माजा की रिवायत है सैयदना इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ फरमाई फ़वाअदना वादतुम बलीग़ा,
بڑی پر اثر بلاغت والی واعظ اور نصیحت کہ جس کو سن کر وجلت منها القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے، وذرفت منها العیون، لوگوں کی آنکھیں آنسو بہاتی رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واعظ ایسا واعظ تھا کہ سننے والے یوں سمجھ رہے تھے جیسے کسی کا الوداعی واعظ ہوتا ہے، آخری نصیحت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امیر کی اطاعت فرما برداری کا درس دیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو رہے گا وہ دیکھے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کو لوگوں میں بڑا اختلاف نظر آئے گا۔ ان اختلافات کے دور میں تم نے اپنے مسائل، اپنے تنازعات، اپنے اختلافات کیسے حل کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اور چند الفاظ میں ایسا جامع اور بہترین حل ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان حالات میں جب لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں، ظاہر بات ہے دین کے بارے میں اختلاف، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان دنوں میں تم نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور میرے خلفائے راشدین ہوں گے، ان کے طریقہ کار اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سنت کو تم نے اس طرح مضبوطی سے تھامنا ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے جس طرح آدمی کوئی چیز دباتا ہے، قابو کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما سکتے تھے کہ مضبوطی سے ہاتھوں سے پکڑنا، نہیں، داڑھ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دانتوں کے اندر چیز چبانا، قابو کرنا، یہ بہت زیادہ قوت رکھتا ہے۔ آدمی اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے، دو داڑھوں کے نیچے کسی چیز کو دبا لے، اس کو نکالنا، چھیننا ہاتھ سے چھیننے کی نسبت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا میری سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھامنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دین کے اندر نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ اس لیے دین کے اندر نئے کام داخل کرنا، فرمایا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا، واعظ کا، نصیحت کا نچوڑ ہے۔ آج ہمارے لیے اس خطبہ کے اندر باعث نصیحت اور سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اختلافات تو ہوں گے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ شدت کے ساتھ، تلقین کے ساتھ اور بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے، اہل ایمان کو، کہ اصل دین صرف اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔
اس لیے آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بار بار حکم ملے گا. جو اس اطاعت کے دائرے سے نکل گیا اس کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے. اس لیے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اطاعت کے دائرے سے نکل کر اپنے اعمال کو تم نے برباد نہیں کرنا. اور اطاعت کا جذبہ، اطاعت کا سبق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملے، جن کے اندر اطاعت کا، سنت کا، اتباع کا اس قدر بھرپور جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنی من پسند، اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں، اپنی آرزوئے تمناؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر قربان کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس آدمی نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی بات کو ماننے سے انکار کیا. اور یہ بھی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس آدمی کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ایسے کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت میں داخل نہیں ہونا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا، میری نافرمانی کی، اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، سنت کی اتباع کس قدر ضروری. صحابہ اکرام کا اتنا جذبہ تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا اور کسی آواز دینے والے نے آواز لگائی، منادی کرنے والے نے اعلان کیا الا ان الخمر قد حرم، لوگوں کان کھول کر سن لو، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، شراب حرام قرار دے دی گئی. شراب کو یک لخت حرام قرار نہیں دیا، پہلے اس کی برائی بیان کی، پھر شراب کی حالت میں عبادات سے روک دیا، کیونکہ عربوں کے اندر شراب ان کی گٹی میں رچی بسی تھی. ان کو بتدریج آہستہ آہستہ ان کی تربیت کر کے اس کی برائی مذمت لوگوں کے دلوں میں بھر کے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ذکر سے، یاد سے، محبت سے دور کرنے والی چیز ہے. جب ان کا یقین پختہ ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ شراب، جوا وغیرہ سب حرام ہے، تم باز آتے کہ نہیں آتے؟ اور جب اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی جانب سے، فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اعلان ہوا اور میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا، کنت ساقی القوم، لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے شراب پلا رہا تھا. شراب کا دور چل رہا تھا کیونکہ شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی. اور جب کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان سنا کہ شراب اب مکمل حرام ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے نیچے پھینک دیا. یہ نہیں سوچا
چلو آخری گھونٹ ہے، آخری ذائقہ چکھ لیتے ہیں، پھر تو کبھی پی نہیں نے وہیں پیالے گرا دیے۔ وجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، حتیٰ کہ بعض صحابہ اتنے پریشان ہوئے جو ان کے پیٹ میں چلے گئی اب اس کا کیا بنے گا؟ قد قتلوا، وہ تو مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیت نازل فرما دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو کھا چکے ہو پی چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن اب نہیں تم نے پینی۔ اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ پھر کسی صحابی نے، کسی اہل ایمان نے شراب کو منہ لگانا تو دور کی بات ہے، گھر میں رکھنا اور اس کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، گلیوں میں بہا دی۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ، اتنی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے، سونے کی انگوٹھی، سونا چونکہ مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم اور سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ریشم اور سونا مرد آدمی اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، جنت میں اگر چلا گیا تو جنت میں اس کو سونا اور ریشم نہیں ملے گا، اور جنت میں ہے ہی سونا اور ریشم، لباس، بڑے بڑے تخت، ہیرے جواہرات سونے سے منقش، ان سے محروم ہو جائے۔ اب صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اس کو جہنم کے آگ کا انگارہ قرار دیا۔ صحابی لرز اٹھا، اس کے ایمان نے جوش مارا، انگوٹھی اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو اٹھا لو، خود نہ پہنو لیکن کسی اور جگہ استعمال کر لو، آپ کے گھر والے کوئی عورت استعمال کر سکتی ہے۔ اب اطاعت کا جذبہ دیکھیں، صحابی کہتا ہے نہیں، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی اور غصے کی نظر سے دیکھا ہے اس کو میں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ انگوٹھی چھوڑ دی، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اٹھایا نہیں۔ یہ اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر، ان کو یقین تھا یہ اطاعت ہی جنت میں جانے کا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کبھی کبھی آ جاتا، آپ کی خدمت بھی کرتا، وہ کچھ دن نہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں دریافت کیا، وہ آیا نہیں، پتہ چلا بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت اس کے گھر تشریف لے گئے، جا کر اس کی عیادت کی، اس کا حال دریافت کیا، اس کے بالکل سرانے کے پاس بیٹھ گئے، اس کو پیار کیا۔ اب وہ اس حالت میں تھا، قریب تھا کہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس قدر شدید بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید والا اس کے سامنے پیش کیا۔ اب بچہ آنکھیں کھولے حیرانگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن رہا ہے، اور اس کے پاس یہودی باپ بھی کھڑا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب بچہ باپ کی جانب دیکھتا ہے اور ایک نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ڈالتا ہے کہ باپ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہودی ہیں، اور یہودی بڑے کٹر ہوتے ہیں، بہت کٹر، جن کو قرآن کریم نے بھی اللہ رب العزت نے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا کہا کہ ان کے دلوں کے اندر اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی سخت ترین دشمنی، ان کی نسبت عیسائی نرم ہے، اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں عیسائی جلدی مسلمان ہو جاتے، کسی کو دعوت دی جائے، لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوتے، بہت کم۔ مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا، جائیدادیں لٹا دی، قتل ہونا گوارا کر لیے، پورے کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا، بنو قریظہ، ایمان نہیں لائے، اتنے پکے کٹر یہ ہوتے۔
اب بیٹا باپ کی جانب دیکھتا ہے سہمی ہوئی نظر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ لے، ممکن ہے اس کی جان نکل جائے، ہماری خدمت کرنے والا ہے، ہم سے محبت رکھنے والا ہے۔ تو آخر کار بیٹے کی سوالیہ نظر کو باپ نے پڑھ کر کہہ دیا، اے بیٹے اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کی اطاعت کر لیں، ان کی بات کو مان لیں۔ اس نے فوراً زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب اس نے اطاعت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آیا، عقیدہ درست ہو گیا، آپ کی بات کو مانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انقذہ اللہ من النار، اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حضرات یہ ہے اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی بات کو ترجیح دینا۔ آج اگر ہمارے اندر وہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں اگر اتر جائے، ہمیں پتہ چل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت، آپ کا کوئی عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، کسی بھی لحاظ سے جو سنت ہے اس کی کیا اہمیت ہے، تو پھر ہم اپنے اختلافات کو فوراً پس پش ڈال کر اس کو سینے سے لگا لیں، اور یہی کامیابی کا واحد ذریعہ۔ صحابہ کرام کا دور تھا، اب کتنا لمبا دور ہے، تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے۔ آخری صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 100 سال سے اوپر زندگی ہے، اور تقریباً 80 سال کے لگ بھگ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور میں، ان کے بعد تابعین کا دور ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، آپ کو امت کے اندر اختلافات نظر نہیں آئیں گے، فرقہ پرستی آپ کو نظر نہیں آئے گی، گروہ بندی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں نے شخصیات کے نام پر اپنے آپ کو تقسیم نہیں کیا، سارے کے سارے کتاب و سنت کے تابع تھے، قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے۔ اگر اختلافات ہوتا بھی، انسان ہے، انسان کے اندر اختلاف ہونا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، اختلافات صحابہ کرام کے دوران ان کے دور میں ہوئے، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو اپنی ضد نہیں بنایا۔ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، حدیث آ گئی، سنت آ گئی، اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان کئی قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اب یہ اختلافات کیسے ختم ہوئے؟ سنت کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف، اس پر تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیات احادیث اپنے اقوال سے وضاحت کی تو سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ دوسرا بڑا اختلاف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے۔ عام لوگوں کا غسل تو سمجھ آتا ہے کہ ان کے کپڑے اتار کر، ستر ڈھانپ کر غسل دیا جاتا ہے میت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرمت، آپ کا تقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کرام کے مد نظر تھی، کیسے غسل دیا جائے؟ آپ کا جسم مبارک برہنہ نہ کیا جائے، کس طرح غسل دیا جائے؟ اب یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، سب پریشان تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر روایت ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک غنودگی چھا گئی، گویا کہ سب مدہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اس غنودگی کے دوران ایک غیبی آواز آئی، وہ آواز کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو اور آپ کے کپڑے نہ اتارو، آپ کے کپڑے نہ اتارے۔ جب انہوں نے اس آواز کو سننے کے بعد ہوش سنبھالا، غنودگی ختم ہوئی، اخذتہم ناسا، اس غنودگی کے ختم ہونے کے بعد
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عیاش فرماتے انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اس حالت میں دیا جائے گا کہ آپ کے اوپر کپڑا ہوگا، ننگے جسم غسل نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ آواز آئی اور انہوں نے روایت پیش کر دی تو کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اختلاف پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو؟ مختلف لوگوں کی آرائیں تھیں۔ کوئی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ وہاں جا کر دفن کیا جائے، مقدس سرزمین ہے، آپ کا آبائی آباء و اجداد کا علاقہ ہے۔ کسی نے مشورہ دے دیا کہ آپ کو بیت المقدس لے جایا جائے، انبیاء کی سرزمین ہے، سابقہ تمام انبیاء تقریباً وہاں مدفون ہیں۔ کسی نے کہا بقیع قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ اختلافات دیکھے، آپس میں بحث مباحثہ دیکھا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی نبی جس جگہ پر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث آئی، سب کے اختلافات ختم ہو گئے۔ پھر اختلاف پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، لحد بنائی جائے، شق بنائی جائے۔ ابن ماجہ کی روایت یا غالباً ترمذی شریف کی۔ اب یہ اختلاف تھا تو ایک صحابی نے یہ حدیث پیش کر دی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علیہ السلام نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے، شق دوسروں کے لیے۔ تو یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے اختلافات پیدا ہوئے، ہر ایک کی سوچ مختلف تھی اور سامنے کوئی اثر وعدے کوئی طریقہ لوگوں کے پاس حدیث نہیں تھی، لیکن جو ہی حدیث آئی کسی نے تصدیق کر دی تو سب کے اختلافات ختم ہو گئے۔ بہت سارے ایسے مسائل کہ بعد میں سنگین قسم کے اختلافات پیدا ہوئے، مطلب موقف، لیکن جب ان کے سامنے ایک آدمی نے حدیث بیان کر دی اور اس حدیث کی تصدیق ہوگی تو پھر چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، دیگر اکابر صحابہ، سب نے اپنی گردنیں جھکا لی اور اس کے سامنے کسی نے اپنی فضیلت، فوقیت، انفرادیت اور اپنی امتیاز کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا میری یہ فضیلت ہے، میرا موقف ہے، میرے مشورے پر تو آسمان سے قرآن اترتا تھا، میری بات کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، خاموش۔ سنت کی اتنی اہمیت، آج ہمارے اختلافات ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کار کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پش ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اختلافات کو دیکھو گے لیکن ان حالات میں علیکم بسنتی، میری سنت کو تم نے تھامنا ہے۔ آج سنت موجود ہے، محدثین کے اوپر، ان کی قبروں پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے محنت شاقہ کے ساتھ پوری زندگیاں کھپا کر صحیح احادیث کے مجموعے کتابوں کی شکل میں مجلد کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ اب تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ جس دور میں اختلاف تھا ہر ایک کے پاس ہر حدیث نہیں تھی، اور جس کے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی مجتہد اپنی آراء، اپنے مشورے سے اور اپنی سوچ و بچار سے قیاس کر کے، اجتہاد کر کے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا ڈر اتنا تھا، ساتھ یہ ضرور فرماتے بھی یہ ہمارا اپنا موقف ہے، میری ذاتی آراء ہے، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر تمہیں میری اس بات کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو پھر تم نے میری بات کو چھوڑ دینا ہے اور حدیث کو سینے سے لگانا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، لوگوں نے آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں جس امام نے شہرت پائی، لوگ ان کے متقد ہوئے، ان کی باتوں کو اس طرح انہوں نے لیا، اور ایسا لوگ تقلید کے جکڑ کے اندر شکنجے میں جکڑے گئے کہ بعد میں اگر کسی کو صحیح حدیث ملتی وہ کہتے نہیں ہمارے امام صاحب نے یوں فرمایا، ہمارے بزرگان دین یوں فرماتے ہیں، ہمارے اکابر نے یوں کہا، ہم نے انہی کی بات کو ماننا ہے، حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ تقلید، اس کے خوفناک نتائج، اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک امام مدینہ
محدث مدینہ رحمہ اللہ تعالی موطا امام مالک ان کی یہ کتاب ہے۔ اب ان کے جتنے معتقدین ہیں زیادہ افریقی ممالک میں اور تیونس وغیرہ ان ممالک میں ان کے معتقدین اور مقلد زیادہ ہے، جن کو بیت اللہ، مسجد نبوی، حرمین کی زیارت کا موقع ملتا ہے حج عمرے کے اعتبار سے، وہ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ باندھتے، کچھ بالکل سیدھے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جیسے شیعہ حضرات چھوڑتے ہیں۔ اب وہ مالکی ہے، امام مالک کا قطعاً یہ موقف نہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے۔ امام مالک ساری زندگی ہاتھ باندھتے رہے۔ ایک اہم چیز کے اختلاف پر خلیفہ منصور عباسی سے اختلاف ہوا، اس نے تشدد کروایا اور امام صاحب کے بازو توڑ دیے۔ امام صاحب کے بازو ٹوٹ گئے تو اب فولڈ نہیں ہوتے تھے، وہ اوپر نہیں چڑھتے تھے، مجبوراً ہاتھ چھوڑ کر وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب ان کے زندگی کے آخری عمل کو لوگوں نے دیکھا، معتقدین نے، ان کے مقلدین نے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں نے، انہوں نے دیکھا دیکھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر۔ اب آپ ان کو جتنی مرضی احادیث سنائیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ حدیث ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے امام نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، ہم نے پڑھنی، ان کی تو مجبوری تھی، یہ تقلید کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، نماز کے ہیں، دیگر امور کے ہیں، کہ لوگوں نے اپنے اپنے امام کی تقلید کے اندر کہا ہم نے فلاں امام کی بات ماننی۔ اب حدیث واضح ہے، حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور امام کی بات قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرات یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کے جو میرے نبی کی سنت سے ہٹتے ہیں، کسی اور کی بات کو لیتے ہیں اور اس کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اس کے طریقے کو چھوڑ کر وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم سے ڈریں۔ فَلْيَحْذَرْ، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ آج دین ہمارے پاس محفوظ ہے، کتاب اور سنت کی روشنی میں قرآن محفوظ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا قرآن محفوظ ہو حدیث غیر محفوظ ہو۔ حدیث اگر غیر محفوظ ہے تو قرآن بھی محفوظ نہیں۔ کیوں؟ حدیث اس کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن ایک مجمل کتاب ہے، حدیث اس کی مفصل تشریح، حدیث اس کی وضاحت ہے۔ آپ حدیث کو، سنت کو چھوڑ دیں اور کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں احکامات ہیں، عملی صورتیں نہیں، وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عملی قرآن تھے، دوسرا قرآن ایک کتابی قرآن ہے۔ جب تک دونوں کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا دین مکمل نہیں ہوتا۔ آئیے ہماری یہ دعوت فکر ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں، آپ مطالعہ کریں، اپنی نمازوں کو ہم حدیث کے مطابق بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا سمندر قرار دیا ہے اور جن کے بارے میں دعا کی، اے اللہ اس کے سینے کو قرآن کے علم سے بھر دے۔ اور واقعی اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن نوجوان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے قریب بٹھاتے تھے، مسائل ان سے دریافت کرتے، فتاوے ان سے طلب کرتے، باوجود اس کے عمر خود علم کے پہاڑ تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی۔ مفسر قرآن ہے۔ نماز جنازہ پڑھائی، صحیح بخاری کی روایت، اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ آج تو جنازے کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور جھٹکا لگایا جاتا ہے۔ میت کا آخری حق ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے گڑ گڑا کر اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں، لیکن جھٹکا لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو فارغ، بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع۔ جنازہ خود ایک دعا ہے۔ جنازہ پڑھایا، تسلی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو بتلایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، لوگوں تمہیں پتہ چل جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ آج اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ سنت کو پسے پش ڈال کر اپنی مرضی کی فقہ، اپنی آراء، اپنے اماموں کے اقوال سے اور بڑوں کی باتوں پر سمجھ لیا یہ دین ہے۔ قطعاً دین ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذل الظلم والظالمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सफ़ें दुरुस्त कर लें, बराबर हो जाएं, पाँव के साथ पाँव मिलाएं, कंधे के साथ कंधा बराबर करें, अपने वजूद के मुताबिक अपने पाँव खोलें। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هم الذين لا يؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. الله السلام السلام ربي أعيني على ذكرك وشكرك. اللهم لا مانع لما أعطيت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له